جی ایک آدمی ایک سوال کرے، میرا خیال ہے قانون یہ بنا ہے. ہاں لے لیں، یہ لے لیں تاکہ ریکارڈ ہو جائے آپ کی آواز. جی اب ربیع الاول شریف کی آمد ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کہ کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ میلاد شریف منایا گیا، اور آپ جو یہ سجاوٹ وغیرہ کرتے، جھنڈے ونڈے لگاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کسی غریب بیٹی کی شادی کرا دی جائے تو یہ ہوگا اس سلسلے میں. چلیے بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ بھئی کسی صحابی نے کیا ہو تو ہم کریں. ایک اصول طے کر لیں کہ ہم وہی کام کریں گے جو کسی صحابی نے کیا، باقی سب چھوڑ دیں گے. تو کتنے کام رہ جائیں گے دنیا کے؟ بتائیے مجھے. تو پہلے کیا ہوا، جب تبلیغی جماعت میدان میں آئی نا تو ان کے یہاں پنکھے نہیں تھے مکہ مسجد میں. کیوں جی؟ حضور کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے. اچھا، وضو خانے میں ٹونٹیاں نہیں تھیں، لوٹے سے وضو کرتے تھے. کیا ہوا جی کہ حضور کے زمانے میں جناب لوٹے ہوتے تھے، ٹونٹیاں نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ ہوائی جہاز میں سفر کیوں کرتے ہیں؟ گدھا گاڑی میں گدھے پہ بیٹھ کر کے سفر کریں یا خچر پر سفر کریں. آخر ترقی ہو رہی ہے تو اس کے اعتبار سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. نہیں، میں ایک صاحب کا نام نہیں لیتا، وہ کسی دعوت میں گئے تو اس زمانے میں ٹیبل کرسی پر کھانا معیوب تھا، انگریز کھاتے تھے. وہ بزرگ ان پہ گرم ہو گئے، کہنے نیچے دسترخوان. اچھی بات تھی، نیچے دسترخوان بچھایا انہوں، کھا لی. کل انگریزوں کی طریقے سے تم کھا رہے ہو. سب انہوں نے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کی. جب پیر صاحب نے کھانا وانا کھا لیا تو میزبان بچھاؤ بڑا شریر تھا، اس نے کیا کہ ایک طرف تو رکھی کار اور دوسری طرف رکھا گدھا. کہنے لگے حضرت صاحب اب دیکھیے یہ تو ہے انگریز کا بچہ اور یہ سواری حضور علیہ السلام کے زمانے کی، تو کون سی پسند کریں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ پیر صاحب کار میں ہی گئے نا بیٹھ کر، گدھے پہ تو نہیں گئے بیٹھ کر. تو کچھ ہوتے ہیں شعار، ہم اس کو پہلے بیان کر چکے. کچھ شعار ہوتے ہیں مذہبی اور کچھ ہوتے ہیں قومی. جو مذہبی شعار ہے وہ نہیں بدلتا، قومی شعار بدل جاتا. جیسے پتلون کا پہننا، جس زمانے میں انگریز آیا اس زمانے میں سوائے انگریز کے کوئی پتلون نہیں پہنتا، وہ اس کی علامت تھی. اس وقت علماء اس کو حرام کہتے تھے. لیکن جب پتلون کا رواج عام ہو گیا، جیسے مثلا پورا ترکی مسلم ملک ہے، سارے پتلون پہننے لگ گئے، قومی لباس ہی ان کا پتلون ہو گیا. ہمارے یہاں بھی سب پتلون پہننے لگ گئے. تو آج کوئی آدمی پتلون پہن کر جا رہا، ہم نہیں کہیں گے نا یہودی جا رہا یا عیسائی جا رہا. تو حکم بدل گیا. اس لیے مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقار الفتاوی میں پتلون پہن کر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا. اور بس ایسی ہو کہ آدمی کو رکوع سجود میں کوئی تکلیف نہ ہو. اب ایسی بھی نہ ہو کہ مجھ جیسا آدمی یہ سوچنے لگے کہ اس میں گھسا کیسے ہوگا، اتنا چست نہ بیٹھ سکے آدمی، نہ ادھر ادھر ہو سکے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، تو آپ یہ طے کر لیں کہ جو کام حضور نے کیا ہے نا وہی کریں گے، باقی نہیں کریں گے. کچھ رہ جائے گا دین میں، کچھ نہیں رہ جائے گا. کیا ہوگا اس کا اصول سنیے. کیا اصول اس کا؟ یہ ہے، یہ دو حدیثیں، ایک ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ایک ہے حدیث حضرت معاذ ابن جبل. اس کی بنیاد حضور علیہ السلام نے، یہ دونوں یمن کے قاضی تھے اور دونوں حدیثوں کا مضمون تقریباً ایک ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جب حضور نے قاضی بنایا، ان سے پوچھا فیصلے کیسے کرو گے؟ ان کا پہلے میں قرآن مجید میں دیکھوں گا. خود حضور فرماتے اگر قرآن مجید میں وہ قضیہ نہ ہو تو فیصلے کیسے کرو؟ فرمایا پھر حدیث رسول دیکھوں گا. ٹھیک، اس کا مطلب حدیث سے یہ پتا چلا کہ بے شمار مسائل بظاہر قرآن میں نہیں، وہ حضور کی سنت میں. فرمایا اچھا اگر حدیث میں بھی نہ ملے مسئلہ تو کیا کرو گے؟ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا میں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا جو قرآن حدیث سے قریب تر ہو. تو حضور علیہ السلام بالکل تم نے ٹھیک کہا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی مہربانی کہ اس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرما دیے. اسی کو تفقہ کہتے ہیں، سمجھے؟ اسی کو فقہ کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر جو درپیش مسائل ہیں ان کا جواب جو ہے وہ دیا جائے. تو یہ اگر اصول بنا لیں کہ جو صرف قرآن مجید کے فرقہ ہے نا ایسا جو قرآن میں بس اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں، تو کتے کا گوشت حرام قرآن میں کہاں ہے؟ کیا خیال ہے؟ بلی، چوہا، بندر یہ حرام ہے کہیں قرآن مجید؟ ایک اصول بیان کر دیا اتنا شاندار. ہم نے جو اپنا حبیب بھیجا ہے نا تمہارے پاس، یہ طیب چیزوں کو تم پہ حلال کرتا ہے.
اور گندی چیزوں کو تم پہ حرام کرتا ہے. اور کتاب الاعتصام مشکا شریف میں یہ میرا حرام کیا ہوا بھی حضور فرماتے ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا. ٹھیک ہے, اللہ کے نائب ہیں نا, اطیع اللہ اطیع الرسول. تو اب آئیے, تو آپ کہیں جی صحابہ نے تو یہ نہیں کیا تھا. اچھا, اب میں آپ سے پوچھوں بنیاد, یہ محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ذرا آپ ہی کے منہ سے میں سنوں, کیا ہوتا ہے صاحب جی؟ حمد و ثنا ہوتی ہے نا. اچھا, حضور علیہ السلام نے حضرت حسان ابن ثابت کو ممبر شریف پر بٹھایا اور دعا کی اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما. ایک حدیث میں کہ حسان اپنے کلام کو سناؤ, اللہ تمہارے منہ کو نیچا نہ دکھائے, اور وہ حضور کی نعت سناتے. تو اگر یہ نعت سنانا میلاد ہے تو یہ تو حضور کے زمانے میں ہوتا تھا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو حضور کا ذکر و اذکار کرتے تھے, تو میلاد میں اگر حضور کا ذکر و اذکار ہوتا ہے یہ بھی تو محفل میلاد. اب آپ کہتے ہیں جی جلوس نکالنا. جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف گئے, چند دن آپ نے قباء شریف میں قیام فرمایا. یہ حدیثوں میں, تفسیروں میں, سیرت کی کتابوں میں نہایت ہی وضاحت کے ساتھ یہ واقعہ موجود. اہل مدینہ جہاں سے قافلے آتے ہیں نا قباء سے, اس کے راستے میں کھڑے ہوتے, انتظار کرتے. جب سورج غروب ہو جاتا تو فرماتے نہیں آئے, اپنے گھر چلے جاتے. تو جس دن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اہل مدینہ نے پورا جلوس نکال کر حضور کا استقبال کیا, اور چھوٹی بچیاں جو ہیں انہوں نے وہ نعت پڑھی, طلع البدر علینا, یہ والی نعت انہوں نے پڑھی. تو حضور علیہ السلام کا استقبال تو انہوں نے جلوس سے کیا. ایک بات یہ جو احمق کہتے ہیں نا کہ صاحب وہ تو پوری صحاح ستہ میں دکھائیے کہ جلوس یہ میلاد النبی. ٹھیک, اب صحاح ستہ کسی نے پڑھی نہ ہو تو اس کو کیا دکھایا جائے؟ کسی شخص نے خوب کہا تھا کسی زمانے مولانا لہجے میں کہ علم سیکھا پر دینداری نہ آئی, بخار آ گیا مگر بخاری نہیں آئی. صحاح ستہ کی کتاب ہے مشکا شریف. مشکا شریف میں علامہ امام ترمذی نے حضور کی سیرت پر ایک باب باندھا, جو کہتے ہیں نا کہیں نشان نہیں. آپ کو تعجب ہوگا, اس باب کا نام صاحب مشکات نے میلاد النبی رکھا. ترمذی شریف میں باب ہے اس معاملے پر کہ میلاد النبی, اس کے بعد حضور علیہ السلام کی سیرت پر انہوں نے کلام کیا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی اس کا کہیں ثبوت نہیں, بالکل احمق لوگ ہیں. اچھا, یہ نہیں بلکہ انہوں نے بیچاروں نے اپنی بھی کتابیں نہیں پڑھی, اتنے معذور ہیں کم وقت. اب آئیے پورے طریقے سمجھ لیں. یہ حدیث شریف کے 2 چینل ہیں پورے ہندوستان میں کہ سند حدیث ہندوستان میں کون لایا. ایک تو چینل ہے ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا, ان سے سند میں وہابی, دیوبندی, بریلوی, جتنے بھی لوگ, یہ 2 سے حدیث کی سند ملتی. ایک ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ایک ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب جو ہے اس میں موجود ہے در السمین فی مبشرات نبی الامین, یہ ان کی کتاب ہے عربی میں. وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر 12 ربیع الاول کو محفل میلاد کرتے تھے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے. تو ایک دن جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی تو میرے والد کے پاس پیسے نہیں تھے. ان کے والد تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند ٹکے ملے. اس زمانے میں ٹکے چلتے تھے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا ٹکوں میں. آج تو فقیر کو 1 روپیہ دو تو آپ کا چہرہ دیکھے گا, اگر کمبخت کس وکیل سے پالا پڑا, 1 روپیہ دے رہا, اس لیے 1 روپیہ کچھ آتا ہی نہیں. کیا دیں گے آپ؟ فقیر کو بھی 1 روپیہ نہیں دے سکتے بھائی. تو چند ٹکوں کے چنے منگا لیے, چنے کا ڈھیر سامنے رکھا, محفل میلاد ہوا اور یہ چنے حاضری میں تقسیم کر دیے گئے. ٹھیک, جن سے سارے علماء دیوبند کی سند ملتی ہے. شاہ ولی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا اسی رات حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور وہ چنے کی ڈھیری حضور کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور آپ اس پر تحسین فرما رہے تھے, آپ اس پہ خوشی کا اظہار فرما رہے تھے. یہ تو شاہ ولی اللہ نے لکھا, محدث دہلوی صاحب نے. اب آئیے دوسرا چینل, آئیے دوسری سند ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ آج کل کے بزرگ نہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے دہلی میں 1052 ہجری میں. الحمدللہ میں 2 مرتبہ دہلی گیا اور بسیار تلاش میں نے ان کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھی.
افسوس تو مجھے یہ ہوا کہ اتنا بڑا محدث اور اس کے سارے کارناموں کو لوگوں نے فراموش کر دیا. پوری دہلی میں اچھے بھلے دیندار آدمی سے میں پوچھ رہا ہوں شاہ عبدالحق مہدی دہلوی کا مزار کہاں ہے تو کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں. پھر میں بریلی شریف جب گیا، وہاں کے بہت بڑے مفتی تھے قاضی عبدالرحیم صاحب، 3-4 دن پہلے انتقال ہوا، 3-4 سال یا 2 سال پہلے، اللہ غریق رحمت فرمائے. پورے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی، میں ان کے پاس جب گیا تو ان سے میں نے پوچھا، پھر انہوں نے مجھے پورا بتایا. پھر جب میں دہلی گیا تو میں مہرولی کو طے کر کے شمسی تالاب میں اب پانی نہیں ہے، شمسی تالاب کو عبور کرنے کے بعد جنگل میں شاہ عبدالحق مہدی دہلوی کا مزار. شمسی تالاب کی دہلی میں ایک تاریخی حیثیت یہ ہے، کسی اہل دل، کسی بزرگ نے اس شمسی تالاب پر خواب میں حضور علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اس کی تاریخی حیثیت ہے. شمسی تالاب کو عبور کر کے گئے تو جب دیکھا تو افسوس ہوا کہ گرد و غبار ہے. کسی زمانے میں عالی شان مقبرہ تھا لیکن اس کے بعد وہ منہدم ہو گیا، دیواریں بھی پختہ نہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ جب میں غالباً شاید 91 یا 92 میں گیا تو کسی صاحب نے وہاں اچھا سفیدی اور مرمت کر کے صفائی ستھرائی کا انتظام کیا ہوگا. تو شاہ عبدالحق مہدی دہلوی کا میں نے ذرا سا تعارف کرا دیا. ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار. کہتے نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ورنہ جادو کیا. اخبار الاخیار فارسی زبان میں ہے اور اس کو چھاپا ہے مدینہ پبلشنگ، جو ایم اے جناح روڈ پہ اب بھی موجود ہے. مدینہ پبلشنگ نے اس کو چھاپا اور اس کا ترجمہ کیا ہے 2 مشہور وہابی مولویوں نے. ایک کا نام ہے مولوی محمد فاضل اور دوسرے کا نام ہے مولوی مفتی عاشق الہی بلند شہری. ان دونوں نے اس کا ترجمہ کیا اخبار الاخیار. یہ مدینہ پبلشنگ سے چھپی. اس کا صفحہ نمبر 624 پر یہ عبارت موجود ہے. شاہ عبدالحق مہدی دہلوی نے جو جن جگہ گئے بڑا کمال کیا، سارے بزرگوں کے واقعات لکھے. اگر 4 سطر میں واقعات ملے تو 4 سطر ہی لکھ دیا فلاں بزرگ اس میں پیدا ہوئے، اتنے سن میں ان کی وفات ہوئی. سب پر جہاں گئے، جس میں لاہور کے، ملتان کے، دہلی کے، جہاں بھی آپ گئے، پورا ذخیرہ ایک اخبار الاخیار. آخری میں انہوں نے اپنے حالات بھی لکھے کہ میں عبدالحق کون ہوں، میرے والد کا نام سیف الرحمان ہے، ہم ترکی النسل ہیں، بخارا سے ہندوستان میں منتقل ہوئے اور یہاں جب میں پڑھتا تھا تو سب اپنے واقعات لکھے کہ سبق میں اتنا منہمک رہتا تھا، جھکا کر کے جب پڑھتا تو کئی دفعے چراغ سے میرے بال جل گئے، آگ لگ گئی میرے سر میں وغیرہ. میں اتنا اپنے سبق میں منہمک رہتا. سارے واقعات لکھنے کے بعد آخری میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، عبدالحق کے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھے. یہ ان کی عاجزی ہے. کوئی عمل ایسا نہیں، اس لیے کہ ہر عمل میں فساد نیت رہا. یہ ان کی عاجزی انکساری. مگر ایک عمل میرا ایسا ہے جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگا. حالانکہ شاہ عبدالحق مہدی دہلوی اتنے بڑے محدث ہیں، یہ لکھ سکتے تھے. جب میں ہندوستان آیا تو مسلمانوں کی زبان فارسی تھی، تو میں نے مشکات شریف کی بڑی ضخیم شرح لکھی، اشرۃ اللمات فی شرح مشکات، یہ زبان فارسی میں. اسی طرح فارسی میں کئی کتابیں، مثلا اس زمانے میں فارسی میں حضور کی سیرت پر کوئی کتاب نہیں، بڑے ضخیم 2 جلدیں مدارج النبوت کے نام سے فارسی میں شاہ عبدالحق مہدی دہلوی نے لکھی. آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ ذخیرہ میں قیامت کے لے جا رہا ہوں. کہتے اللہ تعالیٰ میں نے جو حدیث پر کتابیں لکھی ہیں وہ میں تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں جو میری نجات کا ذریعہ ہو جائے. میں نے بزرگوں کی سیرت پر اخبار الاخیار لکھی، یہ قبول فرما لی، یہ ذریعہ نجات ہو جائے. کچھ اور پیش کرتے، مشکات شریف کی شرح پیش کرتے، کچھ نہیں. انہوں نے کہا میرے پاس تو نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، ہر عمل میں فساد نیت رہا. مگر یا ارحم الراحمین، عبدالحق کا ایک عمل ایسا ہے جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میں محفل میلاد کے وقت کھڑے ہو کر سلام پڑھتا. لائیے آپ میرے تو کتب خانے میں موجود ہیں،
کسی وہابی سے منگوائیے، تمہارے مولویوں کا ترجمہ ہے، اور اس کو مدینہ پبلشنگ نے چھاپا، اور جناب وہ میرے پاس موجود ہے، اور صفحہ نمبر 26 اس کا نکالیے، 624 صفحہ نمبر، اس پہ شیخ محق نے یہ لکھا۔ اب سنیے نتیجہ، یہ بتائیے آپ، ایک عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو اور گواہ آئے، جی آپ نے دیکھا ہے جو گواہی دی؟ آپ نے کہا نہیں، میں نے زید سے سنا ہے۔ زید کو کورٹ میں بلایا گیا، زید صاحب یہ آپ نے واردات کا موقع دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے بکر سے سنا۔ یہ بکر صاحب کو بلایا، بکر صاحب کہتے ہیں بھائی میرے سامنے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اب مجھے بتائیے اگر گواہی میں ایک آدمی کراس کوسچن جس کو کہتے ہیں اس میں اگر لاجواب ہو جائے تو مقدمہ ثابت ہوگا؟ نہیں ثابت ہوگا۔ اب کوئی آدمی اپنے آپ کو محدث کہے اور حدیث پڑھا ہے، اور اس کی حدیث میں 2 مشرک آ جائیں، حدیث سند کا کیا بنے گا؟ کیونکہ میلاد شریف منانا تو شرک ہے نا۔ شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی مشرک ہو گئے، ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب بھی مشرک ہو گئے، شاہ عبدالحق مہدی دہلوی بھی مشرک ہو گئے۔ اب بتاؤ تمہاری سند کا کیا بنے گا؟ جس کی سند میں کوئی مشرک آ جائے تمہیں تو حدیث بیان کرنے کا حق ہی حاصل نہیں۔ بھائی کیوں بے وقوف بنا رہے لوگوں کو؟ تمہارے تو سند میں امام بخاری تو بہت بعد میں آئیں گے، دونوں مشرک آ گئے تمہاری سند میں، اس لیے ان کا قول بالکل غلط ہے۔ اور میں نے حدیث کو بتا دیا آپ کو، یہ اصول نہیں کہ جو بھی حدیث اور قرآن میں ہوگا وہی ہم مانیں گے۔ یہ دوسرے لوگوں کا کہنا شافعی، حنفی، مالکی جس میں پوری دنیا ان کی پیروی کرتی ہے، تو ہمارے یہاں ہمارے امام کا قول ہم لیں گے، یعنی کہ قرآن و حدیث سے ہم اس کا استثناء ہو گیا نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن حدیث کو ہمارے امام ہم سے زیادہ جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرات جو ہیں یہ جو کچھ کہیں گے وہ اصل میں دین ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں شریعت کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس، یہ 4 چیزیں ہیں جس سے دین کا کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ جی نا، کوئی ایک آدھ سوال اور کر لیں۔